ڈپارٹمنٹ ہیلتھ، چونکہ ہماری پرائیورٹیز ہی دو ہی ہے، ہیلتھ اور ایجوکیشن، تو ہم اس پہ کیسے کمپرومائز کریں گے؟ اور ہمارے لیے یہ نہیں ہے کہ اپر کورم ہے، یہ لوور کورم ہے، یہ مڈل ہے، نہیں، یہ والا ایشو بالکل نہیں۔ یہ خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں، خیبر پختونخوا کی عوام نے تیسری مرتبہ پاکستان تحریک انصاف پہ اور عمران خان پہ اعتماد کیے ہوئے، تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کو مایوس نہیں ہونے دیں گے۔ ہم پوری کوشش کریں، ابھی بھی ہم نے 2 کیب روانہ کیے ہوئے، انشاءاللہ وہ بھی پہنچ جائیں گے، اور کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہ جو ایک واٹس ایپ گروپ میں ایک میسج کیا گیا تھا کہ میں پلانا ہاسپٹل کا ایم ایس بول رہا ہوں، جب ہم نے اس کی تصدیق کی تو وہ ایم ایس تھا ہی نہیں، وہ اپنے آپ کو ویسے ایم ایس ظاہر کر کے کہ میرے پاس میڈیسن نہیں ہے اور میرے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جو ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ اس کو ہم پورا کر سکے، اور وزیر اعلیٰ صاحب اس کو 24 آور مانیٹر کر رہا ہے، اس کے وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی جتنی بھی خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ سے ہو سکے گی تو ہم کریں گے اپنی عوام کے لیے۔ یہ چونکہ جو بچے ہیں یہ ہمارے بچے ہیں، انشاءاللہ تعالی جو جس طریقے سے خیبر پختونخوا کے لوگوں نے ہم پہ اعتماد کیے ہوئے، ہم کوشش کریں کہ اس سے ان کی توقعات سے بڑھ کر ان کو سپورٹ کریں۔ شکریہ جی۔ اب آپ نے ایڈوائزر صاحب کی گفتگو سنی، 29 بچوں کی جہاں تک جاں بحق ہونے کی اطلاع ہے۔ اس میں ایک وقت بھی ہے جب ہم نے ان کا ایڈوائزر صاحب نے اپنی ٹیم کو ہدایت کی ہے، اس کی ہم تحقیقات بھی کر رہے ہیں، اور وہ جو ان کے جاں بحق ہونے کے حوالے سے جو بھی تناظر ہے وہ سامنے آ جائے گا، وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن یہ یقین سے ہم آپ کو دلاتے ہیں کہ یہ اس کرائسس کی وجہ سے یا ان ادویات کی کمی کی وجہ سے ایسا نہیں ہوا۔ بعض اوقات میٹرنٹی میں بھی کے پروسیس میں بھی بچے جو ہیں وہ پیدا ہوتے ساتھ ہی فوری طور پر وہ ہو جاتے ہیں، جاں بحق ہو جاتے ہیں، کچھ اور ریزنز ہوتی ہیں۔ یہ تمام ایک انہوں نے کوئی 75 دن کا ڈیٹا جو ہے وہ اس سوشل میڈیا کے ٹویٹ کی یا جو بھی ہوا ہے اس کے حوالے سے پیش کیا ہے، جس سے ایک غلط فہمی پیدا ہوئی ہے۔ تو ایک تو یہ میں کلیئر کر رہا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک چیز آپ کو بتاؤں، آپ میڈیا بہت ایک سینسیٹیو شعبہ ہے، اور میری ہمیشہ سے یہ آپ جانتے ہیں یہ تجربہ ہے ہمیشہ کہ کرائسس سچویشن میں عموماً خبریں پھیلائی جاتی ہیں، ان میں کچھ لوگ یقیناً غلط فہمی کی بنیاد پر پھیلاتے ہیں، خبر نکل آتی ہے جس کی وجہ سے ایک سچویشن پیدا ہوتی ہے اور وہ پراپر صحیح تصدیق شدہ خبر نہیں ہوتی۔ لیکن یہ بات بھی خارج از امکان قرار نہیں دی جا سکتی کہ بعض اوقات لوگ منفی نیت سے، تخریب کی نیت سے، انتشار پھیلانے کی نیت سے، نفرت پھیلانے کی نیت سے بعض اوقات غلط خبریں بھی ڈال دیتے ہیں۔ میں ریکویسٹ کروں گا تمام میڈیا سے، چاہے وہ الیکٹرانک ہے، پرنٹ میڈیا ہے، چاہے سوشل میڈیا ہے، کہ جو بھی خبر آئے کم از کم دوسری سائڈ کا موقف اور تصدیق بہت ضروری ہے، کیونکہ اس سے مزید نفرتیں بڑھیں گی۔ اور کرم کے حوالے سے میں صرف 2-3 گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے تو میڈیا میں ریگولرلی اپڈیٹس دے رہا ہوں، تقریباً دوسرا تیسرا دن ہے کہ میری طرف سے اسٹیٹمنٹس بھی آ رہی ہیں، لیکن آپ کے ساتھ خصوصی اس نشست کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں اتنا کہوں گا کہ کرم کا مسئلہ آپ کے سامنے ہے، یقیناً وہاں پر ایک کرائسس پیدا ہوا، 2 فریقین کے آپس میں لڑائی جھگڑا ہوا، کئی انسانی جانیں جو ہیں اس میں نقصان ہوا، لوگ زخمی ہیں، اور اس وقت پاڑا چنار کا جو علاقہ ہے وہ سڑک کی بندش کی وجہ سے وہاں پر ادویات کی، خوراک کی یا باقی سامان یا آمد و رفت جو ہے لوگوں کی وہ اس وقت منقطع ہے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، اور وجہ یہ ہے کہ دونوں طرف جو متحارب فریقین ہیں ان کے بنکرز ہیں، مورچے ہیں جو استعمال کرتے رہے وہ ایک دوسرے پر حملوں کے لیے، اور وہاں پر بھاری ہتھیار موجود ہیں۔ جب میں بھاری ہتھیار کی بات کرتا ہوں تو میں ایک بات واضح کر دوں، میری اس سے مراد کوئی AK-47 یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ میری مراد ہے کہ وہاں پر راکٹ لانچرز، اینٹی ایئر کرافٹ گنز اور سرفیس ٹو سرفیس میزائلز تک وہاں پر موجود ہیں اور استعمال ہوئے ہیں ان لڑائیوں میں۔ اس لیے یہ بہت ہی ایک ایسی صورتحال ہے کہ جس کو اب خیبر پختونخوا کی حکومت نے یہ حتمی فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم اب اس اسلحے کی موجودگی کو مزید برداشت نہیں کریں گے اور استعمال کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہوگی۔ لیکن قبائلی حالات، روایات اور جو وہاں کا ایک خاص قبائلی نظام ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس پوری مہم کی اونرشپ یقیناً ذمہ داری حکومت کی حکومت کرے گی، لیکن ہم اس پوری مہم کی اونرشپ بھی چاہتے ہیں کہ جو عوام ہیں وہاں کے، اور خاص طور پر جو متحارب فریقین ہیں، وہ بھی اس کی اونرشپ لیں، تاکہ یہ ذمہ داری ان پر بھی آئے جو اب تک لڑائی میں انوالو رہے ہیں۔
ہماری اسی لیے کوشش ہے، ہم نے گرینڈ جرگا جو تشکیل دیا تھا اس کو سی ایم صاحب نے کوہاٹ جا کر ان کے ساتھ خطاب کرتے ہوئے ان کو بتایا کہ اب آپ کی ذمہ داری ہے آپ لوگوں سے مل کر اس مسئلے کا وقتی نہیں بلکہ پائیدار، مستقل اور ایک طویل المدتی حل جو ہے اس کے لیے آپ ہمیں تجاویز دیں تاکہ ہم اس کے مطابق کریں، سو دیٹ جب تجاویز آپ کی طرف سے آئیں گی اور حکومت ان کو نافذ کرے گی تو کل یہ گلہ شکوہ نہیں ہوگا کہ یہ ہمارے ساتھ کوئی زور آزمائی ہو رہی ہے یا ریاستی طاقت استعمال کی جا رہی ہے۔ ہم نے ان کو یہ موقع دیا ہے اور ہم نے بہت ہی خلوص کے ساتھ یہ موقع دیا اور ان کے عمائدین نے، رہنماؤں نے یقیناً ہمیں یقین دلایا ہے کہ وہ اس پر عمل کریں گے، اور ہم نے جو ان کو یہ ایک اپرچونٹی دی ہے کہ وہ لوگوں کی نمائندگی کرتے ہوئے ایک فارمولہ پیش کریں، امن کے لیے طریقہ کار پیش کریں، اس پر انہوں نے رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے تقریباً پچھلے 9 دنوں سے وہ کوہاٹ میں بیٹھ کر جرگہ کر رہے ہیں اور آپس میں تصفیہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب اس میں تھوڑی سی ایک جس کو میں کہوں گا تعطل آ گیا ہے، وہ یہ کہ کچھ لوگ بھاری اسلحہ سرنڈر کرنے سے اس وقت ہچکچا رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انکار کر رہے ہیں، انکار سخت لفظ ہے، انہوں نے انکار نہیں کیا، لیکن ہچکچاہٹ ہے، تھوڑا سا تردد ہے، ان کے کچھ تحفظات ہیں، وہ تحفظات انہوں نے انتظامیہ کے سامنے بھی رکھے، وہ انہوں نے جرگے کے سامنے بھی رکھے۔ بہرحال ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ جب تک، یہ میں حکومتی نقطہ نظر کی بات کر رہا ہوں، کہ جب تک اسلحہ سرنڈر نہیں ہوگا اس وقت تک سڑک نہیں کھلے گی، اس لیے کہ سڑک کی بندش کی وجہ ہی وہاں پر لڑائی کی اور جو ایک دوسرے پر فائرنگ اور حملوں کی وجہ ہے، اور اگر سڑک کھول دی جاتی ہے تو اس بات کا امکان ہے کہ فوری طور پر پھر کوئی حادثہ ہو جائے، پھر کوئی واقعہ ہو جائے اور ایک بار پھر خونریزی کا سلسلہ وہاں شروع ہو جائے۔ تو اس بار یہ ایک حتمی فیصلہ ہے، یہ ایک ڈٹرمنٹ ڈیسیجن ہے کہ ہم اسلحہ واپس کروائیں گے، سرنڈر وہ رضامندی سے کریں گے اور بنکرز کا خاتمہ کریں گے، بنکرز کو ہمارے قبضے میں نہیں دیں گے بلکہ خاتمہ کریں گے، تباہ کریں گے، ڈسٹروائے کریں گے، تاکہ یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ لا انفورسمنٹ ایجنسیز، ایف سی، پولیس، خیبر پختونخوا حکومت کی جتنی بھی عملداری میں جو بھی ہمارے علاقے آتے ہیں اور جو بھی ادارے آتے ہیں، ان کو پھر یہ ہدایت ہے کہ وہ وہاں پر لا انفورس کریں گے اور کسی صورت کے امن و امان کو نقصان پہنچانے والے کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اور میں آپ کی وساطت سے پورے پاکستان میں جہاں بھی وہ لوگ ہیں جو کرم کے اس مسئلے میں دلچسپی رکھتے ہیں، ان سے میری یہ درخواست ہوگی کہ وہ اپنے رہنماؤں پر، اپنے قبائلی جو ان کے رہنما ہیں، ان کے جو مذہبی رہنما ہیں، ان سب کو سے مطالبہ کریں کہ وہ اس مطالبے پر یا یہ جو ایک ڈیمانڈ ہے حکومت کی طرف سے کہ اسلحہ فوری طور پر سرنڈر کیا جائے، اس پر عمل کریں، ورنہ یہ معاملہ طویل ہوتا چلا جائے گا اور جو لوگ عام عوام جو ہے وہ دونوں طرف سے، چاہے وہ اہل تشیع سے تعلق رکھتے ہیں چاہے وہ اہل سنہ سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ہمارے پشتون ہیں، ہمارے پاکستانی ہیں اور مسلمان ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کی تکالیف کم ہو سکتا ہے بعض لوگ تحفظات رکھتے ہوں، ہمیں ان کے تحفظات کا احترام ہے، لیکن ہم انہیں یہ یقین دلاتے ہیں کہ ہم وہ فارمولہ دیں گے ان کو کہ جس کے ذریعے یہ مسئلہ حل ہوگا، لیکن ان کو بھی ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہیے تاکہ عوام کی تکالیف ختم ہو۔ باقی جہاں تک ہماری طرف سے اقدامات کا تعلق ہے، مکمل طور پر جیسے وزیر صحت صاحب نے فرمایا میڈیسن کا کوئی ایشو نہیں، ابھی جیسے ہم بات کریں ایک ہمارے MI-17 ہیلی کاپٹر جو ہے وہ لوڈ ہو رہا ہے، وہ آج سدا جا رہا ہے، ہم سدا اور پاڑا چنار دونوں علاقوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں۔ کچھ زخمیوں کی فہرستیں بھی ہم نے دی ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو بھی وہاں سے نکالا جائے، جن کا وہاں پہ کچھ کو نکالا جا چکا ہے، کچھ کو نکالنے کی کوشش کریں، لیکن ایک چیز ہے، زخمیوں کے نکالنے پہ کوئی پرابلم نہیں ہے، ہم ہر وقت تیار ہیں، رات کو بھی دن کو بھی تیار ہیں۔ صرف مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے علاقوں میں ہیں جہاں پر بندش کی وجہ سے ان کو بائی لینڈ ایئرپورٹ تک لایا نہیں جا پا رہا، وہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنے لوگوں کو بھی وہاں سے نکالا جا سکے، کیونکہ دور دراز علاقے ہیں اور وہاں پر اسی کشمکش کی وجہ سے تھوڑا پرابلم بنا ہوا ہے لینڈ روٹ کو استعمال کرنے کا، تو ایک ہم یہ کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ خوراک کا بھی وہاں پہ کوئی ایشو نہیں ہے، یہ چیز میں آپ کو کلیئرٹی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، تقریباً 27,000 میٹرک ٹن ہمارا وہاں پر غلہ موجود ہے اس علاقے میں، جس میں سے 2,000 ٹن کے قریب وزیر اعلیٰ صاحب کی ہدایات کے مطابق عوام کے لیے اوپن کر دیا گیا ہے، وہ وہاں پر موجود ہے، جن لوگوں کو بھی غلے کی ضرورت ہے وہ وہاں مل رہا ہے، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، کوئی کرائسس سچویشن نہیں ہے۔ البتہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مشکلات ہیں، عوام مشکلات سے دوچار ہیں، ہمیں ان مشکلات کا احساس ہے، لیکن جو ان کے رہنما ہیں ان کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ عوام کے ساتھ
تعاون کرتے ہوئے، عوام کے مفاد کے خیال کرتے ہوئے اس مطالبے کو مانیں کہ اسلحہ، بھاری اسلحہ سرنڈر کیا جائے گا. جیسی کیا جائے گا ہم سمجھتے ہیں کہ باقی مسائل حل ہو جائیں گے. بہت بہت شکریہ. اینی کویسچن؟ کرم میں ایسے فسادات جب برپا ہو چکے ہیں تو ایک ہفتے یا 2 ہفتے یا 2-3 دن کے بعد یہ لوگ دوبارہ آپس میں مل بیٹھتے تھے، ایک دوسرے کی غم اور شادی میں جایا کرتے تھے. اس بار یہ مسئلہ کیوں بڑھ رہا ہے؟ کیا کوئی ایسی قوتیں ہیں جو اس کو ہوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھیں، میں کوشش، حتمی طور پر میری یہ کوشش ہے، اور بار بار میں جب بھی اسٹیٹمنٹ دیتا ہوں ناصر صاحب، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں کسی فریق پر الزام نہ لگاؤں، کوئی ایسی بات نہ کروں، کیونکہ میں ایک ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہوں. میرا کام ہے، میں اس کمیٹی کا کنوینر ہوں جو کہ دونوں فریقین میں راضی نامے کی کوشش کر رہی ہے. تو میری کوشش یہ ہوگی کہ میں کسی کے بارے میں ایسی بات نہ کروں جس سے تلخی پیدا ہو، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ یقیناً دونوں طرف سے ایسی قوتیں بالکل شاید ایکٹیو ہیں کہ جو معاملے کو طول دے رہی ہیں. شاید ان کا مفاد اس میں ہو، لیکن بہرحال عوام کا مفاد اس میں نہیں ہے، چاہے وہ اہل تشیع سے تعلق رکھنے والے عوام ہیں، چاہے وہ اہل سنت سے تعلق رکھنے والے عوام ہیں، چاہے وہ پاڑا چنار کے رہائشی ہیں، چاہے سدہ اور کرم کے دیگر علاقوں کے رہائشی ہیں. اس میں کوئی اپر اور لوور کرم کی بھی تفریق نہیں ہے. کرم کا پورا ضلع جس میں 3 تحصیلیں ہیں، اپر، لوور اور سینٹرل، تینوں ہمارے پاکستان کی تحصیلیں ہیں، ضلع ہے، عوام ہے. ہم سب مسلمان، پاکستانی اور پشتون ہیں، اور ہمارے دل ان کے ساتھ دھڑک رہے ہیں. آپ یقین کریں، کل میں نے کچھ تصاویر کچھ خواتین کی دیکھی جو زخمی ہیں. آپ یقین کریں، میں نے اسی وقت سی ایم صاحب سے بھی ملاقات کی، چیف سیکرٹری صاحب سے بھی بات کی، میں نے جتنے بھی متعلقہ لوگ تھے ان سب کے ساتھ بات کی کہ کسی صورت بنائی جائے تاکہ ان کو ہم نکال کر یہاں علاج کے لیے لا سکیں. تو تکلیف کا ہم سب کو احساس ہے، لیکن یہ متحارب فریقین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو لوگ ان کو تشدد پر اکسا رہے ہیں، جو لوگ ان کو ڈرا رہے ہیں، ان کو دلوں میں نفرت پیدا کر رہے ہیں، چاہے وہ تقاریر کے ذریعے ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہیں، میرے خیال میں اس کا تدارک ان لوگوں کی ذمہ داری بھی بنتی ہے. ان کو وہاں پہ خود بھی روکیں کہ مزید نفرتیں نہ پھیلاؤ، معاملے کو ختم کرو. بالکل اس میں شک نہیں ہے کہ پہلے طویل المدتی یہ پرابلم نہیں تھا، وقتی طور پر ہوا. آپ کو پتہ ہے 2008 میں مری معاہدہ بھی ہوا، کیونکہ 2007 میں بہت شدید قسم کے فسادات ہوئے تھے. 2008 میں مری معاہدہ ہوا، ٹھیک ہے، اس پر امن و عمل نہیں ہو سکا. اس میں کچھ حکومتوں کی لاپرواہیاں تھیں اور کچھ جو ہے وہ متحارب فریقین کے بھی آپس میں شاید اس پر پھر ایگریمنٹ نہیں ہو رہا تھا، کئی چیزوں پہ ان کو اختلافات تھے. تو یہی وہ تمام وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے آج وہ علاقہ اس آگ میں جل رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں فریقین کی بھی ذمہ داری ہے اور حکومت کی یقیناً ہے، لیکن ہم اپنے طور پر کوئی کام اس وقت تک نہیں کرنا چاہتے جب تک ہم ان لوگوں کی مرضی کے مطابق فارمولا ہمارے سامنے آئے اور اس پر ہم عمل کریں. 29 بچے مرے ہیں تو اس میں ادویات کی کمی کا یہ معاملہ ہے مفتی صاحب کے. میرے خیال میں ہم نے اس میں معلومات کیے ہیں 4 بچے اس میں ایکسیڈنٹ میں ہیں، ان کے لیے ادویات نہیں تھی جو ایمرجنسی میں ادویات چاہیے ہوتے ہیں. یہ اس فائرنگ والے واقعے اور جھڑپوں کے بعد ہیں. جھڑپوں میں تقریباً وہ جو مین اسپتال ہے وہاں پر 8 بچے لائے گئے تھے، وہ فوت ہوئے. اس میں 4 بچے ایکسیڈنٹ کے ہیں، 7 بچے ہیں جن کی پیدائش کے وقت ان کی موت ہوئی ہیں، ادویات نہیں تھی ان 2 مہینوں میں. 7 بچے یہ اس طرح تھے. اس کو ہم نے اس طرح بریک وائز کیا ہوا، ان کے پاس ادویات واقعی میں نہیں تھے. جو ایک جو لیٹر ہے اس کو آپ لوگ ڈینائی کر رہے ہیں، دوسرا انہوں نے لیٹر بھیجا ہوا تھا 10 دن پہلے، ان کو ادویات میرے خیال سے کل ان کو ملی ہوئی ہیں. تو یہ ادویات تو تھے نہیں. یہ خبر اس طرح کی چل رہی تھی میڈیا پہ کہ ادویات پہلے سے وہاں پر کمی تھی اس کی. 7 بچے صحیح، ٹھیک ہے. اس طرح ہے نا کہ یہ پہلے بھی میں نے کہا کہ اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ادویات کی عدم دستیابی کی وجہ سے ہوئے تو میرے پاس سارا لسٹ پڑا ہوا ہے، وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. جس ٹائم سے خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ مطلب ہے کہ ادھر میڈیسن سپلائی کر رہی ہے، پہلے بائی روڈ تھے، جب روڈ بند ہو گئے اور سپلائی میں تھوڑا سا ایشو ہے تو پھر بائی ہیلی وزیر اعلیٰ صاحب نے اپنا ہیلی دے کر وہ سارا لسٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ جس ٹائم جس ڈیٹ ہم نے میڈیسن پہنچائے اور کدھر پہنچائے ہیں. تو یہ جو سوشل میڈیا پہ اس طرح کی مطلب ہے کہ چل رہا تھا کہ اموات بچوں کی ہوئی ہے اور وہ بھی میڈیسن کی عدم دستیابی کی وجہ سے ہوئی ہے، جس میں نے پہلے بھی کہا کہ ایک جو واٹس ایپ گروپ میں ایک میسج شیئر کیا گیا اور اس میں یہ کہا کہ میں فلانا ہاسپٹل کا MS ہوں اور میرے ہاسپٹل میں ادویات نہیں ہے. جب ہم نے ان سے رابطہ کیا، جس طرح سیف صاحب نے کہا
کہ ادھر ہماری ٹیم بھی آج بھی ہم نے اپنی ایک ٹیم بھیجی ہے تاکہ ادھر چیک کر سکے کہ ہمارے BHOs میں THQ لیول پہ جتنے بھی ہمارے ہاسپٹل ہے کہ ان کو وہ چیک کر لے کہ آیا ادھر واقعی جو ہم میڈیسن بھیج رہے ہیں وہ ادھر موجود ہے کہ نہیں ہے. ہم نے ایک پورٹل بھی بنوایا ہوا ہے, وہ اس پورٹل کے تھرو اگر میں فرض کرے 4 کروڑ کا میڈیسن میں نے ادھر بھیجا ہے تو اس پورٹل کے تھرو مجھے یہ بھی کیٹیگرائز کیا گیا ہے کہ یہ میڈیسن اس کلائمیٹ کے ساتھ سوٹ کرتے ہیں اور آپ نے یہ میڈیسن ادھر پرووائڈ کرنے, تو ہم نے وہی میڈیسن ادھر پرووائڈ کی تاکہ یہ والا ایشو بھی نہ ہو. تو انشاءاللہ کوشش کریں مزید بھی, اور میں آپ لوگوں کی وساطت سے یہ کم از کم یہ جو آپ لوگ تو ہمارے آنکھیں ہیں, لوگوں کو آپ دکھا رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے, تو کم از کم حقیقت کو جو ہم کر رہے ہیں, جو کوشش خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ لمیٹڈ وسائل میں کر رہی ہیں, تو اس کو کم از کم لوگوں کے سامنے لے آئے کہ ہم کون سی طریقے سے یہ جو اپنی عوام ہے ان کی خدمت کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہماری پرائیورٹی ہے, اور میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو ہے نا, اس پہ اگر میں یا ہم کو کمپرومائز کرے تو اس میں ہمارے پاس 2 ہی راستے ہیں, یا ہم جنت جائیں گے یا ہم جہنم جائیں گے. تو اس پہ بالکل کمپرومائز نہیں ہے. وہ ہمارے بچے ہیں, ہم میڈیسن بھی پرووائڈ کریں گے, ہم ویکسین بھی پرووائڈ کریں گے. اگر وہ ادر کوئی, جس طرح سیف صاحب نے کہا کہ ہم نے پہلے بھی کچھ انجرڈ بندوں کو ریسکیو کیا تھا, اور انشاءاللہ اگر ہمیں ایسی بھی رپورٹ ملی کہ کوئی انجرڈ ادھر پڑا ہے تو ہم اس کو بھی ریسکیو کریں گے. تو ہم ہر طرح کی سپورٹ جو ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ پرووائڈ کریں گے. یہ بتائیں لیٹسٹ اعداد و شمار کتنے زخمیوں کے اور اموات کے, باقی آپ کوشش کر رہے ہیں لیکن وہاں پر حکومتی ریٹ قائم کرنے میں کہاں پر مشکلات ہے کہ مطلب ریٹ قائم نہیں ہو رہی ہے, سڑکیں بند ہے, لوگوں کو تکلیف؟ نہیں دیکھیں, میرے خیال میں میرا سوال شاید میں وضاحت شاید نہیں کر سکا. میں نے تو کہا حکومت کی ریٹ تو ہے, ہماری ریٹ کو تو کوئی چیلنج ہی نہیں ہے. آپس میں جو لوگ لڑ رہے ہیں ان کی لڑائی بھی ہم نے بند کروا دی ہے, تو ریٹ ہی قائم کی ہے. میں خود کرم گیا تھا جیسے یہ واقعہ ہوا 21 نومبر کو یہ سڑک کانوائے پہ حملہ ہوا تھا, اور 23 نومبر کو میں وہاں تھا. 22 کو جانا تھا لیکن 22 کو وہاں سے کلیئرنس نہیں مل رہی تھی, کیونکہ راستہ جب یہ واقعہ ہوا تو وہاں پر تھوڑا سا ان کو سیکیورٹی کا ایشو تھا, ہمیں کلیئرنس نہیں دے رہے تھے. اس کے بعد جیسی کلیئرنس ملی تو اگلے دن آئی واز دیئر, کرم میں تھا. اپنے سارے میرے ساتھ چیف سیکرٹری صاحب بھی تھے, میرے ساتھ انسپیکٹر جنرل پولیس بھی تھے, اور افسران بھی تھے, کمشنر کوہاٹ بھی تھے, RPO کوہاٹ تھے, اور ساتھ میں ہمارے آفتاب عالم صاحب جو لا منسٹر ہیں وہ بھی ساتھ تھے. ہم سب وہاں گئے, ہم نے وہاں لوگوں سے بات کی, اور ہم نے فوری طور پر سیز فائر کروایا. 7 دن کے لیے سیز فائر ہوا. اس کے بعد اگلے دن صدا میں ہم نے اہل سنت سے ملاقاتیں کی, ان سے 7 دن کا کروایا, اور اس کے بعد وہ ایکسٹینڈ ہوا 10 دن تک. اور فوری طور پر پھر ہم نے جرگہ بلوایا کوہاٹ میں. کوہاٹ کا جو جرگہ ہوا اس میں چیف منسٹر صاحب بھی تشریف لے گئے تھے. وہاں پر ان کو ہم نے دوبارہ سے ایکٹیویٹ بھی کیا, اور سیز فائر پھر اب انڈیفینٹ ہو گیا ہے. تو سیز فائر بھی قائم ہے. اگر کہیں سپوریڈک کوئی ایک آدھ کسی گاؤں میں, دیہات میں, دور دراز علاقوں میں کہیں ایک جھڑپ ہو جاتی ہے, اس کا میں نہیں کہوں گا کہ نہیں ہوتی. یقیناً لوگ آپس میں آمنے سامنے آ جاتے ہیں, اور بعض شرپسند بھی ہوتے ہیں, وہ خواہ میں بھی لڑائی کو طول دینا چاہتے ہیں, ہو جاتی ہے, لیکن فوری طور پر کنٹرول بھی ہو جاتا ہے. کل ہمیں رپورٹ ملی تھی کہ ایک علاقے میں ایک جھڑپ ہوئی ہے, وہ کوئی 15-20 منٹ کی لڑائی ہوئی ہے, اس کے بعد فوراً انٹرونشن کر کے اس کو روک دیا گیا. تو یہ واقعات اس طرح کے ہو رہے ہیں, ہم نے مینیج کیا ہوا ہے. ریٹ آف دا گورنمنٹ مضبوطی سے قائم ہے, ہماری تمام انتظامیہ وہاں موجود ہے. جو پرابلم ہے وہ راستے کی بندش ہے, اور وہ میں نے بڑی وضاحت سے آپ کو بتا دیا کہ راستہ آج کھل جائے گا. ابھی ایز وی اسپیک 1 گھنٹے کے اندر اندر ہم راستہ کھولنے کی پوزیشن میں ہیں, اگر اسلحہ سرنڈر کرنے کی گارنٹی ہمیں دی جائے. جب تک اسلحہ ہوگا لڑائی ہوگی. اب پھر جب لوگ جائیں گے اس راستے پہ, پھر کسی کو گولی مار دی جاتی ہے, کون ذمہ دار ہوگا؟ پھر صاحب کیا کہیں گے, کب تک ٹائم دیں گے آپ, کیونکہ 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا, روڈ بند ہے, اور آپ نے ان کو ٹائم دیا ہوا ہے کہ مذاکرات کرے, بیٹھے آپس میں روڈ کھلوائے. آخر ایک ٹائم ہوگا, 1 مہینہ اور دیا جائے گا, 2 مہینے اور دیے جائیں گے, کب آپریشن؟ نہیں دیکھیں, نہیں دیکھیں, جی دیکھیں, آپریشن کی بات میں نہیں کروں گا. کارروائی ہم ضرور کریں گے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں پہلے جرگہ کو جتنا بھی ان کے ساتھ ہم ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں, جتنا موقع ان کو دے سکتے ہیں, تو ہماری کوشش ہے کہ ہم ان کو دیں, کیونکہ وہ عوام ہی کے نمائندے ہیں, عوام ہی کی طرف سے آئے ہیں, اور دونوں فریقین کو, اور دونوں طرف جو قبائل ہیں ان کی بھی نمائندگی کر رہے ہیں, اور جو مذہبی گروہ ہیں ان کی بھی نمائندگی کر رہے ہیں. تو اس لیے ہم ان کو میکسیمم ٹائم دے رہے ہیں. ابھی تقریباً آج 10واں دن ہے.
کچھ دن اور ان کو دیتے ہیں، جب وہ ہمیں خود کہہ دیں کہ جی اب ہم راضی نامے کے لیے تیار ہیں اور ہم یہ شرائط جو ایگریمنٹ میں ہوئے ہیں ان کو ہم ایگری کرتے ہیں اور اسلحہ سرنڈر کرتے ہیں، اسی دن مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بنیادی طور پر جو پرابلم ہے وہ روڈ کی بندش ہے اور روڈ کی بندش ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ مزید ٹائم مانگ رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں ہمیں ان کو ٹائم دینا چاہیے، اس لیے دینا چاہیے تاکہ وہ اتمام حجت بھی ہو اور ان کی بھی تسلی ہو کہ ان کو جتنا ٹائم وہ چاہ رہے تھے ان کو دیا گیا۔ رہ گئی بات پھر کارروائی کی، تو حکومت بالکل کارروائی کرے گی، ہم کارروائی کرنے کی پوزیشن میں ہیں، ہم کارروائی کریں گے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم یوز آف فورس، طاقت کا استعمال ہم کم سے کم کریں، کیونکہ طاقت کے استعمال کے نتیجے میں ہم نہیں چاہتے کہ مزید کمپلیکیشنز پیدا ہوں، لیکن اف گیون نو چوائس تو پھر ہمارے پاس یہ واحد راستہ ہے۔ لیکن ہم ابھی کوشش یہ کریں کہ وہ والنٹیرلی رضاکارانہ طور پر اس مسئلے کو حل کریں، کیونکہ جیسے میں نے شروع میں کہا طویل المدتی ہم حل چاہتے ہیں، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ایک دن کے لیے مسئلہ ختم ہو، جیسے ناصر داوڑ صاحب نے کہا کہ چند دنوں کے لیے تو صلح ہو جائے، سیز فائر ہو جائے، اس کے بعد پھر کوئی پنگا ہو جائے، پھر لڑائی ہو جائے۔ تو ہم چاہتے ہیں اس کا اب دائمی حل نکلے، کیونکہ بہت ہو گیا، یہ کوئی چوتھی نسل کی لڑائی ہے۔ آپ کو میں صرف اتنا ایک عرض کرنا چاہ رہا ہوں ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں کہ 1890 سے یہ مسئلہ شروع ہے وہاں پر، 1906 میں وہاں فسادات ہوئے، 1940s میں 1940 کی دہائی میں وہاں پر فسادات ہوئے، اور پاکستان بننے کے بعد بھی ہوئے۔ تو یہ ہو رہا ہے۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب دونوں فریقین کے لیے یہ مناسب موقع ہے کہ جو کچھ ہو گیا اس کو بس اب ختم کریں، اور مری معاہدے کے تحت اور جو اس کے بعد دیگر معاہدے اور انڈرسٹینڈنگز آپس میں ہوئی ہیں ان کے تحت ایک نیا سوشل کانٹریکٹ آپس میں ڈیسائیڈ کریں، تاکہ حکومت جو ہے اس پر عمل درآمد کروائے اور کام جو ہے لوگوں کی خواہش اور منشا کے مطابق ہو۔ ہم کس بات کو رپورٹ کریں؟ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ سیز فائر ہے، دوسری جانب آپ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مقصد 15 منٹ اگر لڑائی ہو جاتی ہے، لڑائی مقصد وہاں پہ میزائل کا استعمال ہو رہا ہے نا، تو کتنا نقصان وہاں پہ ہو رہا ہے۔ سیکنڈ بات آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ انتظامیہ کی ریٹ قائم ہے، دوسری طرف اگینسٹ آپ کر رہے ہو کہ وہاں پہ اتنا بڑا اسلحہ موجود ہے، تو انتظامیہ کی ریٹ کہاں پہ موجود ہے؟ کیونکہ وہ قبائلی علاقہ نہیں ہے، زمز ہے، وہاں پہ اسلحے پر پابندی ہے۔ تو کس بات پہ ہم یقین کریں اور کس بات کو رپورٹ کریں؟ آپ وہی رپورٹ کریں جو میں نے آپ کو کہا ہے، اور بڑے سادہ الف نہیں، میں نے دو باتیں نہیں کی، آپ شاید سمجھ دو باتیں رہے ہیں۔ میں نے بالکل وضاحت کے ساتھ بات کی ہے کہ یہی تو مسئلہ ہے نا، ورنہ آج ہم بیٹھ کر یہ پریس کانفرنس یہ پچھلے 1 گھنٹے سے کیوں کر رہے ہیں؟ اسی لیے کر رہے ہیں کہ وہاں پہ ایک پرابلم ہے، قبائلی علاقہ تھا، قبائلی وہاں کا ماحول ہے، قبائلی نظام ہے، ابھی بھی لوگوں کا سوشل جو نظام ہے وہ قبائلی بنیادوں پر ہے، اور وہاں پر ایک فرقہ وارانہ مسئلہ موجود ہے۔ میری حکومت میں نہیں بنا کہ آج جو ہماری پی ٹی آئی کی حکومت ہے ہم نے یہ مسئلہ بنایا، آج بنا ہے، یہ پچھلے 110 سال سے وہاں پہ یہ پرابلم ہے، بلکہ 130 سال سے یہ مسئلہ چل رہا ہے۔ اب اس مسئلے میں یقیناً ٹرائبل ایریاز میں اور ان علاقوں میں اسلحہ لوگوں کے پاس ہے، پھر جب متحارب گروہ ہوتے ہیں ان کے پاس بھی اسلحہ ہوتا ہے، اسلحہ آ جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے افغانستان کی سرحد تھی، ابھی وہاں پر فینسنگ ہوئی ہے، اس سے پہلے تو فینسنگ نہیں تھی، تو یہ مسائل وہاں پر موجود ہیں۔ اسی لیے تو ہم یہ سارا ان کو بٹھایا ہوا ہے کوہارٹ میں، اور اسی لیے تو ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ ہماری ریٹ ہے، میں تو یہی بات کر رہا ہوں کہ حکومت کی ریٹ ہے، لیکن ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ جو اسلحہ آپ کے پاس ہے واپس کرو۔ یہ تو امریکہ جیسے ملک میں بھی جو غیر قانونی تارکین وطن ہوتے ہیں ان کے لیے بھی گورنمنٹ جو ہے اعلان کر دیتی ہے کہ جی آپ آئیں، اپنے آپ کو رجسٹر کریں جو اللیگل ہیں، تاکہ ہم آپ کو لا کے انڈر لا سکیں۔ اللیگل ہیں تو ہمیں نہیں پتہ چلتا، ہم آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ تو یہ تو ہر ملک میں ہوتا ہے، ہر معاشرے میں ہوتا ہے، کوئی ایسا سینیٹائز معاشرہ دنیا میں کہیں نہیں ہے کہ جہاں پر کوئی بھی چیز غیر قانونی کسی جگہ نہ ہو۔ وہ اللہ کی سلطنت میں ہو سکتا ہے، لیکن ابھی موجودہ دنیا میں تو ایسا نہیں ہوتا۔ تو یقیناً ہمارے یہ مسائل ہیں، ان مسائل کو ختم کرنے کے لیے حکومت اپنی طاقت کا، لیکن طاقت سے پہلے اپنے جو ایک مدرلی فگر ہے، فیس ہے حکومت کا، ہم وہ اڈاپٹ کر رہے ہیں۔ ہم ان کو دوائیاں بھی پہنچا رہے ہیں، ہم ان کو خوراک بھی پہنچا رہے ہیں، ان کے مریضوں کو بھی ایویکویٹ کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے کہ ہم طاقت کا استعمال کریں، ریاست اپنی طاقت کا استعمال کرے، آپ والنٹیریلی یہ جو آپ کے پاس غیر قانونی اسلحہ ہے اس کو آپ واپس کریں۔ جب یہ واپس ہو جائے گا مجھے یقین ہے کہ یہ مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ نہیں ہوگا تو اس کا ڈائریکٹ نقصان لوگوں کو ہو رہا ہے، وہاں کے عام عوام کو ہو رہا ہے، چاہے وہ اہل تشیع ہیں چاہے اہل سنت ہیں، کیونکہ میزائل جب آ کر گرتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں جس گاؤں پہ گر رہا ہوں اس میں اہل تشیع کتنے اور اہل سنت کتنے۔ گولی جب چلتی ہے تو وہ شیعہ اور سنی کا فرق پوچھ کے نہیں آتی آپ کو، وہ آپ کی جسم میں گھستی اور آپ کو زخمی اور یا مار دیتی ہے۔ تو اس لیے میری کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ ایشو ہے جس پہ عوام کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ ان کا پرابلم ہے۔ حکومت آپ کے لیے کھڑی ہے، ساتھ ہے، ہماری وہاں پر پولیس بھی ایکٹیو ہے، ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی ایکٹیو ہیں، سب کچھ اسی طرح ہے۔ لیکن یہ ایک چونکہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک آئسولیٹڈ کانٹیکسٹ میں اس کو دیکھا جائے تو اگر اسلحے کا وہاں پر
वॉलंटरीली हो जाए तो मेरे ख्याल में काम आसानी से हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर यकीनन रियासत अपनी रेट इस्तेमाल करेगी, हम फिर बज़ौर कुव्वत इस्तेमाल। कितने खानदान मुतासिर हैं, कितने गाँव देहात मुतासिर हैं अभी जो IDPs बन गए हैं वहाँ पर जो PDPs हैं? देखें ये स्टेटिस्टिक्स सवाल है जी। कि जितने मुतासिरीन हैं पेशावर जो शिफ्ट हो चुके हैं या दीगर अजला, उनकी रजिस्ट्रेशन या उनके लिए यहाँ पर जी। दीगर अजला में सहूलियात वगैरह क्या है? देखें आपको तो पता है वैसे तो रूटीन में मुख्तलिफ लोग पेशावर या दीगर इलाकों में जो बड़े शहर जैसे कुरम के लोग ज़्यादातर कोहाट में हैं, हाँ मैं बिल्कुल इस सूरत हाल की वजह से PDMA के साथ हमारा रब्ता है, PDMA इस पूरे प्रोसेस को मॉनिटर भी कर रही है। एग्जैक्ट डाटा मेरे पास इस वक्त नहीं है, वो मैं आपके साथ PDMA से लेके शेयर कर लूँगा कि कितने लोग हैं, लेकिन इस वाक़े की वजह से कोई इतनी बड़ी तादाद नहीं है कि जिसको कोई क्राइसिस सिचुएशन कहा जा सके। यकीनन वो लोग जो वहाँ पर मौजूद थे, जो वहाँ नहीं थे और ये फसादात शुरू हुए और रास्ता बंद हुआ, तो वो कोहाट में रह गए या पेशावर में यहाँ पर हैं, स्टूडेंट्स भी और कुछ वहाँ पर रह गए हैं जो यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं और अपने इलाकों में गए थे। उनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो स्टूडेंट्स हैं, कुछ नौकर पेशा लोग हैं जो वहाँ पर फंसे हुए हैं इस वक्त रास्ते की बंदिश की वजह से, लेकिन कोई ऐसी बड़ी कोई क्राइसिस सिचुएशन नहीं है। और डाटा अगर एग्जैक्ट तादाद है तो वो मैं आपके साथ PDMA से शेयर करूँगा, इसको वही मॉनिटर कर रहे हैं। साहब ये बताएं कि 1 अक्टूबर से लेकर अब तक मरीजों की तादाद कितनी है और अद्वियात आप लोगों ने कितनी पहुंचाई और जख्मी भी उधर फंसे हुए हैं, ये भी बताया जा रहा है। बैरिस्टर साहब तो ये कह रहे हैं कि वहाँ पर मुज़ाकरात जारी हैं, लेकिन इस मुज़ाकरात अगर डिले होते हैं तो आम पब्लिक जो है उनको भी इस रास्ते की बंदिश की वजह से बड़ा मसला है। क्या कहेंगे, जख्मियों की तादाद 1 अक्टूबर से अभी तक कितनी है? वो तो जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि 19 जो इंजर्ड पर्सन थे तो उनको हमने उधर से रिस्क्यू किया। अभी हमारे पास वो इस तरह की वो रेशो नहीं, जिस तरह सैफ साहब ने कहा कि हालात ऐसे भी नहीं है कि उधर लोग जो मतलब है कि ज़ख्मी पड़े हैं या और उनको दवाई या जो चीज़ें वो मुयसर नहीं है। 19 जो इंजर्ड पर्सन थे उसको हमने रिस्क्यू किया। मैंने पहले भी कहा कि अगर हमें कोई रिपोर्ट मिल जाती है, खुदा न ख्वास्ता उधर कोई इंजरी हो जाती है, तो हम 24 आवर तैयार है उनको फैसिलिटेट करने के लिए। अगर उनको पेशावर शिफ्ट करना है या उधर उसी हॉस्पिटल में उनको ट्रीटमेंट देनी है तो हम तैयार हैं इंशाल्लाह और कर भी रहे हैं। तो इसी तरह की अभी कोई फिगर्स में आपको नहीं बता सकता कि हमारे पास जिस तरह पहले मैंने कहा कि 19 जो इंजर्ड थे उसको हमने रिस्क्यू किया। अगर हमें जो भी रिपोर्ट हो जाएंगे तो हम उसको मतलब है कि आपके साथ शेयर करेंगे। इसी सवाल की मैं सवाल आपसे पूछना है लेकिन सिर्फ वजाहत करने दो यार। इसके सवाल का एक जुमले में बात कर रहा हूँ। जो आपने कहा ना जख्मियों का जो अस्पतालों में आ चुके हैं उनका तो इलाज हो रहा है, उनमें से जो बहुत सीरियस है जिनका इलाज नहीं हो तो उनको रेस्क्यू किया गया है, मजीद भी कर रहे हैं। लेकिन मैंने जो बात की, मैंने एक और बात की, असल में आप लोग मेरी आधी बात सुनते हो पूरी सुनते नहीं हो। मैंने ये कहा था कि कल मेरे पास कुछ लोग आए थे, वहीं के मेरे तकरीबन रोज़ ऑफिस में आ रहे हैं, हमारे जिरगे वगैरह और मीटिंग्स हो रही हैं। उन्होंने मुझे कुछ इलाकों का बताया जो पाड़ा चिनार से बाहर के इलाके हैं, देहात हैं, वहाँ पर कुछ ख़वातीन जो है वो ज़ख्मी थी। एक खातून के पाँव में गोली लगी थी, उसका बता रहे थे। तो हमने उनके लिए अब बंदोबस्त कर रहे हैं ताकि उनको हम किसी ऐसे इलाके में ले आएँ जहाँ हेली उनको रेस्क्यू कर सके, तो हम उनको निकालेंगे। लेकिन ये वो हैं जो लोगों की अपनी इंफॉर्मेशन है, इसका कोई स्टेटिस्टिकल डाटा इसलिए नहीं है कि वो किसी अस्पताल में नहीं है, ये वजह है। जी अब आप सवाल करें। दोनों तरफ से फरीकैन से ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि बैरूनी जो हाथ है वो मुलविस है, इसके कोई शवाहिद मिले? देखें जी, ऐसा है कि आप डेडलाइन नहीं दी, महीना हो गया आप जैसे कह रहे हैं, तो इसमें अगर डेडलाइन दे दें तो डेडलाइन के मुताबिक सोशल मीडिया पे भी ये बात उन तक चली जाएगी और प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए चली गई। डेडलाइन दी गई है, अब इसके बाद टाइम नहीं दिया जाएगा, तो शायद ये सजेशन भी है। अच्छी बात है, बिल्कुल आई एग्री विद योर तजवीज़ जो आपने दी है, मैं इसे प्रपोज़ल से एग्री करता हूँ। लेकिन मैं इसमें थोड़ी सी अर्ज़ करता हूँ। पहले ये जो आपने बात की है गैर मुल्की या जो भी हाथ हैं बैरूनी मुदाखलत, देखें जो चीज़ जब तक उसकी डायरेक्ट सबूत ना हो तो बंदा, अगर मैं कोई ज़िम्मेदार हैसियत में बात करूँगा तो गलत होगा। मैं इसके बारे में मेरे पास मालूमात नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि गैर मुल्की हाथ है या नहीं है, दोनों बातें नहीं करना, ना कर रहा हूँ ना हाँ कर रहा हूँ। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि मालूमात ज़ाहिर है जो इंटेलिजेंस इदारे हैं ये उनके पास इंफॉर्मेशन होगी, उनके साथ कंसल्ट नहीं किया, ना मैं इस पोजीशन में हूँ कि मैं आपके साथ कोई ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करूँ। लेकिन इतना आपको ज़रूर बताना चाह रहा हूँ कि हाथ हो या ना हो, मुझे आप ये बताएं कि जब आप अपने ही इलाके के अपने ही पश्तून पाकिस्तानी मुसलमान पर गोली चलाते हैं तो यार इसमें गैर मुल्की हाथ हो या अपना हाथ हो, आपका
आप मुजरिम हैं, आप अल्लाह के आगे भी मुजरिम हैं और आप इस कानून के आगे भी मुजरिम हैं। इसलिए हम ये समझते हैं कि अगर कोई किसी बैरूनी मुदाखलत के नतीजे में या बैरूनी तरफ से सपोर्ट के नतीजे में ये कर रहा है तो भी इंतहाई मज़मूम हरकत कर रहा है, और अगर अपनी ज़ाती नफ़रत या अपनी इलाक़ाई तासुब या कबायली तासुब की वजह से ऐसी हरकत कर रहा है तो भी इंतहाई मज़मूम हरकत है और काबिल मज़म्मत है। जहाँ तक आपकी तजवीज़ का ताल्लुक है, जिरगे को अभी हमने टाइम दिया है, कल भी हमारी बात हुई है, कल मेरे पास भी उनका एक नुमाइंदा आया था, मेरी उससे मीटिंग भी हुई है, और वो यही कह रहे थे कि वो अपने कुछ जो उनके बड़े हैं रहनुमा हैं उनके साथ मीटिंग के लिए उन्होंने 1-2 दिन का वक्फ़ा मांगा है फाइनल बात पर, ये जो असले की का सरेंडर करना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि वो आज वापस जरगा ज्वाइन करेंगे। कल भी उनके एक नुमाइंदे से मुलाकात हुई, कमिश्नर साहब की भी बात हुई, बाकी जो हमारे इंतज़ामिया के हैं और मेरी भी, तो हमने यही उनको कहा कि आप जल्द से जल्द ज्वाइन करें, क्योंकि अगर इस तरह होगा तो फिर दूसरी साइड भी जो है वो भी फिर सख्ती शुरू कर देगी। एक साइड तैयार है, दूसरी साइड को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अब हम चाहते हैं कि दोनों के तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म हों। तो मैं समझता हूँ अगर ना हुआ तो फिर हमें यकीनन एक डेडलाइन देनी पड़ेगी और उसके बाद हम फिर एक्शन लेंगे। हमने उनको यहाँ तक फैसिलिटेट करने की कोशिश की है, कहा है कि आप हमें बताएं कि आप पहले तो असले की हवालगी पर सरेंडर पे राज़ी हों और फिर हमें आप टाइम दें कि 5 दिन, 10 दिन, 1 हफ़्ता कितना आपको चाहिए ताकि इस दौरान आप सरेंडर करें। अगर उस दौरान सरेंडर ना हुआ तो फिर यकीनन कार्रवाई के लिए हमारे पास फिर इख्तियार होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।